تو معاملہ یہ ہے کہ ہم آپ لوگ قدر کریں. دیکھیے رحمت کا عشرہ تو چلا گیا، مغفرت کا عشرہ کا بھی آج تیسرا دن ہے، 13واں روزہ ہے. ایسے چلے گا پتہ نہیں لگے گا، پھر جہنم سے خلاصی کا آئے گا اور شوال کا چاند نظر آ جائے گا. اور اس کے بعد 30 دن کا جو نوجوان عبادت کرتا ہے اس کا اثر عید الفطر میں نظر آتا ہے. ہمارے محلوں میں یہ بڑے بڑے ڈیگے لگے ہوتے ہیں، یہ بڑا اسپیکر لگے ہوتے ہیں، اور پھر اس پہ ناچ گانے اور فلمی گانے چلتے ہیں. کیا عبادت کیا ہے اس نوجوان نے، اور کیا اللہ کے ذریعے عند اللہ مقبول ہوا ہے. اللہ اکبر. عید کے دن ہی ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ اب اللہ کے بندے مقبول ہیں، اللہ نے ہمیں قبول کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. عید کے دن ہی پتہ لگ جاتا ہے. اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے. اللہ کا کرم اور رحم کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے. دیکھ لیں آپ کتنے سفید داڑھی والے بیٹھے ہوئے ہیں. اب اللہ جانے یہ رمضان ان ہم سفید داڑھی والوں کو اللہ نے نصیب فرمایا ہے. اللہ جانے اگلا رمضان ہمیں ملے نہ ملے. کتنے اللہ کے بندے تھے نہیں رہ پائے. میری خود کی بیوی اگلے رمضان مہینے میں تھی، روزہ نہیں رکھ سکتی تھی، فدیہ عطا کیا. اس رمضان مہینے میں میرے بچے کو، میری بڑی بچی کو بلا کے اس سے میرے بچے کے لیے 700-800 روپیہ دیا کہ میرے بچے ارشاد کے لیے ایک اچھے کپڑا لے آنا. شاید میں وہ رمضان میں نہ رہوں، نہیں ہے اس رمضان کے اندر. اللہ اس کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی قبر کی منزلوں کو آسان فرمائے، اور نبی پاک کی ساری امت کی قبر کو جنت کی کیاری بنائے. دوستو یہ موقع ملے ہوئے ہیں، ان کو غنیمت جانے اور اللہ کو راضی کر لیں، اپنے پروردگار کو راضی کر لیں. راضی نہیں کریں گے تو بھی ملاقات ہوگی، راضی کر لیں گے تو بھی ملاقات ہوگی. اللہ ناراض ہے تو بھی اللہ سے ملنا ہے، اللہ راضی ہو جائے تو بھی اللہ سے ملنا ہے. اب فیصلہ ہمیں کرنا ہے. اگر باپ راضی ہوتا ہے کیسے خوش ہو کر باپ سے جا کے ملتے ہیں، اور باپ ناراض ہوتا ہے کیسے پلنگ کے نیچے گھستے ہیں، کھٹیا کے نیچے گھستے ہیں کہ باپ دیکھ نہ لے. اسی طرح ہمارا پروردگار ہمیں 24 گھنٹہ دیکھ رہا ہے. اس پروردگار کو راضی کر لیں. اور خاص کر نوجوانوں سے اپیل ہے اپنی اس نوجوانی کو برباد نہ کریں. اپنے ماں باپ کی فرمانبرداری کر لیں، بڑوں کا ادب کر لیں، اور اپنے محلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کی کوشش کریں. دیکھیں ابھی میں نے سنا ہمارے اس محلے کے لڑکوں نے یہ اے سی لگایا. اللہ تعالیٰ ایسے نوجوانوں کو یہ نیک عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور رمضان میں جب صاف صفائی کا معاملہ ہوتا ہے، سارے لڑکے نوجوان، میں بھی جب یہاں رہتا تھا سارے لڑکے بچے آ جاتے ہیں. یہ جذبہ یہ نیکی جو کرتے ہو ان نوجوانوں سے درخواست یہ ہے کہ پھر اپنی پوری زندگی کے اندر اس نیکیوں کو سنبھال کر رکھو. نیکی کرنا بہت آسان، موت کے ساتھ اس نیکی کو لے کر جا کر سنبھال کے لے جانا بہت مشکل ہے. ایک اللہ کی بندی کی اور بندے کی مدد کی، اور پھر اسی اللہ کے بندے کی اور دل دکھا دیا، آپ نے وہ مدد کرنا بیکار ہو جائے گا آپ. تو یہ موقع اللہ نے ہمیں دیا ہے، اور کہنے اور سننے والے بھی دیا ہے. کہہ بھی رہے ہیں، جھنجھوڑ بھی رہے ہیں، رو بھی رہے ہیں، ہنس بھی رہے ہیں، آپ کو بتا بھی رہے ہیں. اللہ کہنے والوں کو بھی عمل کی توفیق دے، اللہ سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق دے. اللہ کہنے والے سے بھی راضی ہو جائے، سننے والوں سے بھی راضی ہو جائے، اور وہ راضی ہو گیا. آپ یقین مانیے آپ کی دین و دنیا دونوں بن گئی. پہلے پارے میں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. ایمان والوں کے لیے اس دنیا کی نعمت یہ ہے کہ انہیں ہم نے ہدایت دے دی، ہدایت کا راستہ دے دیا. یہ دنیا میں بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی. اسلام تو اس ملک میں بہت مستقبل ہے، بہت اچھا ہے. ہمارا آپ کا کیا ہوگا اگر ہم نے اسلام کو زندہ نہیں کیا اپنی زندگیوں میں؟ ہمارے نام و نشان کو مٹا دیں گے اللہ. اور پھر انہی کو ذریعے جو آج اسلام کی دشمنی کر رہے ہیں، اللہ ان کو اسلام کی توفیق دیں گے. اسپین کے جیسا معاملہ پھر اس ملک میں ہو جائے گا. اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے. علماء لڑ رہے ہیں، علماء کی وجہ سے عوام آج بھی متحد ہونے کو تیار ہے. ہم علماء جو بیٹھے ہوئے ہیں ممبر پر، اللہ ہم پر رحم فرمائے کہ ہم نے عنایت کو ایسا اپنایا ہے، ہم نے گروہ بندی کو ایسا اپنایا ہے کہ ہم عوام کو ایک ہونے دیتے نہیں. اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے. آپ جو کچھ بھی عبادت کرو اللہ کو راضی کرنے کے لیے. کبھی یہ مت سوچو کہ لوگ کیا کہیں. لوگ تو کہتے رہیں گے. لوگ نے امام حنیفہ کو اللہ نے اتنا عزت دیا، لیکن آپ جب ان کی سوانح پڑھو سب سے زیادہ مخالفت امام حنیفہ کی.
کیونکہ اللہ ان کے علم کا امتحان لیتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے معرفت پیدا کیا ہے تو اس کے اندر ضبط کتنا ہے، میرے جیسی علم ہے اس کے اندر، میرے جیسا رحم ہے۔ ایک شخص امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کرنے کے لیے ظہر کی نماز کے بعد آپ کلولا کرتے تھے، رات کو عشاء کے بعد سے لے کے فجر تک رمضان المبارک میں 2 قرآن ایک مہینے میں 62 قرآن ختم کرتے تھے، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے۔ ہمیں تو حیرت ہوگی، رات سوتے نہیں تھے، اللہ سے دعا مانگی کہ حدیث کا مطالعہ اور قرآن کا مطالعہ کرنے میں رات نہ سوؤں، اس سے جو جسم میں کمزوری آتی ہے، اللہ انسانوں کو جو کمزوری آتی ہے وہ مجھے نہ آئے۔ اللہ نے ان کی زندگی میں دعا قبول کر لیا۔ تو ایک شخص نے کلولا کرتے ظہر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر 1-1.5 گھنٹہ لیٹ جاتے تھے، وہ کلولا کے دوران ایک شخص پہنچا اور دروازہ کھٹکھٹایا یا آواز دی دروازے سامنے کہ حضرت مجھے ایک مسئلے کا پوچھنا ہے۔ حضرت اٹھ کے آئے، آنکھ مسلتے ہوئے، ویسے ہی آنکھ لگی تھی، اٹھ کر آئے، فرمایا یارے، بولے فرمایا حضرت آپ کو دیکھا تو وہ سوال ہی بھول گیا جو پوچھنے کا تھا۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے، پھر یاد آ جائے تو پوچھ لینا۔ حضرت جا کے پھر لیٹے، پھر آنکھ لگی، پھر آیا، فرمایا کہ حضرت وہ سوال یاد آ گیا تھا اس لیے واپس آیا، لیکن دیکھیے پھر آپ کو دیکھا تو پھر بھول گیا۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے اللہ کے بندے، پھر یاد آ جائے گا، چلا پھر آ کے سو گیا۔ حضرت سوئے، نیند لگی اور پھر آیا، پھر حضرت وہ سوال یاد آ گیا تھا اس لیے پھر میں آیا۔ اللہ کی قسم امام حنیفہ کی جگہ میں ہوتا نا تو میں تو لات مار کے اس کو بھگا دیتا، میں میری بات کرتا ہوں۔ امام حنیفہ فرمایا کہ حضرت وہ سوال مجھے یاد آ گیا تو میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں، ذرا سوال دیکھیے ذرا۔ حضرت وہ انسان کا میلہ میٹھا ہوتا ہے کہ کڑوا ہوتا ہے؟ اب یہ سوال ہے، نہیں آج کوئی مولوی سے پوچھے، مولانا سے پوچھے گا کہ انسانوں کا میلہ میٹھا ہوتا ہے کڑوا ہوتا ہے، مولوی کیا کرے گا؟ اگر کپڑا دھونے کا دکا ہوگا رکھا تو اٹھا کے دے گا دو کہ صحیح ہے، میرا ٹائم برباد کیا، نیند کو اٹھا کے 3 مرتبہ آیا، اور سوال کیا کر رہا ہے؟ کوئی عمل کا سوال نہیں ہے، سوال کیا کر رہا ہے؟ انسانوں کا میلہ میٹھا ہوتا ہے کہ کڑوا ہوتا ہے؟ اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ہمارے ان بڑوں کے جیسے اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ فرمایا نہیں بھائی، جب میلہ گیلا ہوتا ہے تو میٹھا ہوتا ہے، اور جب سوکھ جاتا ہے تو کڑوا ہو جاتا ہے۔ اب اس کا دوسرا سوال سنیں، کیا حضرت آپ نے چکھ کے پتہ لگایا ہے؟ اللہ اکبر، میلہ چکھ کر پتہ لگایا ہے؟ یہ علم کا امتحان لے رہے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کو جب کسی مرتبہ نوازتے ہیں تو پھر ایسے مخلوق کو پیدا کرتے ہیں کہ جا میرے بندے کا ذرا امتحان لے۔ حضرت مسکرائے، فرمائے نہیں، بات یہ ہے کہ جب میلہ تازہ ہوتا ہے تو اس میں مکھی بیٹھتی ہے، اور جب وہ سوکھ جاتا ہے تو مکھی نہیں بیٹھتی، اور مکھی ہمیشہ میٹھے پر بیٹھتی ہے۔ پیر تو گر گیا، رونے لگا۔ فرمایا حضرت بہت امتحان لیا آپ کا، آپ کے علم کا امتحان لے رہا تھا کہ آپ کے اندر برداشت کتنا ہے۔ آج مان لیا، جب آپ کی برداشت کا یہ حال ہے تو کیا برداشت کرتے ہو گے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا برداشت کرتے ہو؟ یہ ہمارے بڑوں کا معاملہ ہے۔ دوستو، یہ کہنا سننا اس لیے کہ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے، اور قبر میں جانے سے پہلے سارے محل، سارے گدے، سارے پلنگ، ساری فلیٹ کے وہ چیز چھوڑ کر آپ کو وہ آخری منزل میں جانا ہے جہاں برگے لگا دیے جائیں گے۔ اللہ کی قسم کروٹ بھی نہیں لے پائیں گے اگر اللہ کی رحمت نہ ہوئی تو، اور وہاں پہ جواب دینا ہے۔ اسی لیے جناب رسول اللہ کہ اپنی موت کو کثرت سے یاد کرو، دنیا کی تمام لذتوں کو بھلا دے۔ ہمیں آج اللہ یاد نہیں ہے، موت یاد نہیں۔ روز اپنے ہاتھوں سے کتنوں کو دفن کرتے ہیں، لیکن ہمیں احساس نہیں ہے کہ ہمیں بھی یہاں آنا ہے، جانا ہے۔ اے خفتگان خاک، وہ بستر کہاں گئے؟ رہتے تھے جن میں چین سے، وہ گھر کہاں گئے؟ تنہا پڑے ہو خاک میں، پرسا نہیں کوئی، وہ اقربا، وہ خیش و برادر کہاں گئے؟ ہے ٹھوکروں میں قبر کوئی روکتا نہیں، درباں صدا جو رہتے تھے در پر کہاں گئے؟ ایک قبر سے یہ آئی ندا، پوچھتا ہے کیا ممتاز دیکھ لینا تو مر کر کہاں گئے؟ تو بھی اسی مٹی میں آنے والا، آئے گا جب دیکھ لینا سب کہاں گئے، جب تجھے بھی پتہ لگ جائے گا کہاں گئے۔ یہ موقع دیا ہوا ہے، بوڑھوں کو موقع دیا ہوا ہے کہ سانس چل رہی ہے، زندگی چل رہی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی ملک موت سے ملاقات ہوئی، فرمایا یار تم تو
ایسے جان نکالنے آ جاتے ہو، دنیا کی دوسرے تمام پولیس آتی ہے تو وہ نوٹس دیتی ہے، نوٹس دے کے آتی ہے، تم تو بغیر نوٹس دیے چلے آتے ہو جان نکالنے کے لیے۔ ملک الموت نے فرمایا کہ میں اتنی نوٹس دیتا ہوں کہ جس کی گوہر دی، لیکن میری نوٹس کا کوئی دھیان ہی نہیں دیتا۔ یہ سفید داڑھی کے بال ہو گئے، یہ میری نوٹس ہے۔ گودی میں نواسے اور پوتے کو لے لیے، یہ میری نوٹس ہے۔ وہ گود میں بچہ بتا رہا ہے بس بڑے بھیا بہت کھا پی لیے، اب ہم آ گئے، اب ذرا ہمارے لیے بھی چھوڑو، اب جاؤ۔ یہ نوٹس ہے۔ اس نوٹس کا ہم دھیان ہی نہیں دیتے کہ ہم موت کے قریب جا رہے ہیں۔ ہم تو برتھ ڈے منا رہے ہیں، 60واں برتھ ڈے، 65واں برتھ ڈے اور منا رہے ہیں، موت کے قریب جا رہے ہیں اور خوشی منا رہے ہیں۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ کیا بات تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے غیر حضور امت میں تھے جناب رسول، قبرستان جاتے تھے، جنت البقیع میں جاتے تھے، قبروں کو دیکھتے تھے، روتے روتے بے ہوش ہو کے قبرستان میں گر جاتے تھے۔ جن کو جناب رسول نے ذوالنورین کا لقب دیا، عشرہ مبشرہ صحابی ہیں، اور ایک موقع پہ تو ممبر پہ بیٹھ کے اشرفی اٹھا کے کہ آج کے بعد عثمان کوئی عمل نہیں کرے، عثمان کی مغفرت کے لیے عمل کافی ہے۔ اللہ کے نبی کی زبان سے سنے، اس کے بعد یہ حال ہے جنت البقیع میں جاتے ہیں، قبروں کو دیکھ کے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ کیا دیکھتے تھے عثمان غنی؟ اللہ کی قسم، وہ اللہ کا محبت کے ساتھ خوف تھا۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے کہ اللہ کی قسم، اللہ میرا حساب کتاب لے اور مجھے مقام اعراب پہ رکھ دے، نہ جنت میں ڈالے نہ جہنم میں ڈالے، اور مقام اعراب پہ رکھ دے۔ اللہ کی قسم، اللہ کی کروڑوں مہربانی ہوگی اور رحمت ہوگی کہ عمر فاروق کو مقام اعراب پہ رکھا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو جناب رسول نے اپنی زبان سے فرمایا ہے کہ عمر جنتی، ابو بکر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ بن عبید اللہ جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، سعد بن وقاص جنتی، 10 عشرہ مبشرہ صحابی، غزوہ بدر کے 313 صحابہ، زبان سے ان کو سنا دیا گیا کہ جنتی۔ ان کے خوف کا یہ حال ہے، اور ہمارا تو کیا حال ہے؟ ہم تو مسجد میں آئے تو کرسی نہیں ہے تو کرسی پہ بیٹھ کے اورن لگاتے بیٹھے، پنکھا چالو کرو، ادھر کرو، مؤذن کو غلام، امام کو غلام بنا لیا۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ قرآن کو حافظ تلاوت کر رہا ہے، پیچھے بات کر رہے ہیں، ڈسکشن چالو ہے، پانی کی بوتل کے لیے لڑائی جھگڑی ہو رہی ہے۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے، اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ چند سیکنڈ، چند گھنٹے ہم اپنے اللہ کے لیے قربانی نہیں دے سکتے۔ وقت پڑ جائے کبھی اللہ کے لیے جان دینا، کیا دیں گے ہم جان؟ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ دوستو، یہ کہنا سننا اس لیے ہے کہ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، اور کم سے کم یہ تو تہیہ کر لیجئے کہ باقی رمضان تو زندگی کا گزر گیا، یہ آخری رمضان سمجھ کے اپنے پروردگار سے تعلق معلّہ پیدا کر لے، اور قسم کھا لیں کہ اس رمضان میں تو اللہ سے اپنی مغفرت کروا کے ہی رہے انشاءاللہ۔ وہ اعمال کریں کہ اللہ کو راضی کریں۔ بہت وقت کم ہے دوستو، کب کیا ہو جائے گا پتہ نہیں چل رہا ہے۔ حالات دنیا کے دیکھ لیں کیا ہے، یو پی کے مسلمانوں پر کیا بیت رہی ہے۔ آج 2:30 بجے اور 2:45 بجے جمعہ کا اعلان کیا گیا ہے۔ یہ وہ حالات ہیں، اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، ہم سب پر رحم فرمائے۔ یہ وہ حالات ابھی یو پی اور جھارکھنڈ ادھر چل رہا ہے، اگر یہی بدعملی اور یہی بے حسی ہماری رہی تو اس ملک میں اسرائیل کے غزہ اور فلسطین کا جو معاملہ، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، وہ اسٹوری اور وہ تاریخ یہاں دہرائی جائے گی۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ اس لیے ہمیں 24 گھنٹے کے اندر وہ کیریکٹر اور اخلاق جو اسلام نے دیا ہے، محمد رسول کا اخلاق اور کیریکٹر، ابو بکر کا اخلاق اور کیریکٹر، صحابہ کا اخلاق اور کیریکٹر اپنے اندر محفوظ کریں، تب تو انشاءاللہ پار ہو جائیں۔ نہیں تو یہ نوجوانی جہنم میں لے جائے گی۔ یہ نوجوانی قبر کے اندر جب دبایا جائے گا، آئے دائیں سے بائیں پھنسی، اللہ کے رسول نے اس انداز سے نکال دیا جائے۔ آج بڑا اچھا لگ رہا ہے گناہ کرتے ہوئے نوجوانوں کو، بڑے اچھے نظر آ رہے ہیں نظر کو سیکتے ہوئے، غیر محرم کو دیکھتے ہوئے، اور لڑکیوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے اور گھومتے ہوئے، بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ ماں باپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ماں باپ دیکھ نہیں رہے، اللہ دیکھ رہے ہیں، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ موبائل کو یوں گھماتا ہے، باپ گیا تو ادھر گھما، ادھر دکھایا، وہ دیکھ نہیں لے رہے، اماں گئی تو ادھر دکھا رہا ہے، ادھر دکھا رہا ہے۔ ابے ماں نہیں دیکھ رہے، باپ نہیں دیکھ رہے۔ انک علیم بذات الصدور،
اللہ تمہارے دلوں کے وسوسوں کو جاننے والے ہیں، اس کی فکر نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو وہ فکر کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں مرنے سے پہلے اپنے پروردگار کو راضی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ راضی ہو گئے، آپ یقین مانیے آپ کی دین و دنیا دونوں بڑھ گئی، اور جس دن آپ کو قبر میں اتارا گیا اور اللہ راضی ہے، اللہ کی قسم اللہ راضی ہے، رابعہ بصریہ کو قبر میں اتارا گیا، نکیرین آئے سوال کرنے کے لیے، فرمایا تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ میرا پروردگار کون ہے؟ جہاں اس اپنے پروردگار سے پوچھے کہ اس نے اپنی بندی مجھے مانا کہ نہیں مانا، اور بھاگے نکیرین، اللہ یہ نیا مردہ آیا اب سے یہ سوال، ہم سوال کرتے تھے وہ ہم سے سوال کر رہا ہے۔ ایک بزرگ دیکھ رہے خواب میں رابعہ بصریہ کو، آئے فرمایا کہ اللہ نے کہا ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنی بندی مان لی۔ اب انہوں نے پوچھا من ربک امن دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ رابعہ بصریہ اٹھی اور جب اللہ نے میرے کو بندی مان لی، میں اور میرے اللہ جانے، ابھی اللہ نے جواب دیا نا ھذا بینی وعبدی، بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ آسمان سے جواب دے رہے ھذا بینی وعبدی، یہ میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے۔ تب میرے پروردگار نے مجھے بندہ مان لیا، تو آپ تم من دینوں کا کیا سوال کرتے ہو؟ چلو اللہ ہمیں ایسی عمل کی توفیق دے، اور خاص کر نوجوانوں کو یہ مغفرت کا عشرہ ہے، اس کے بعد جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے۔ نوجوان سے خاص درخواست ہے کہ اس نوجوانی کے ذوب میں، اس نوجوانی کے عنایت میں اگر اللہ کو ناراض کر لیے ہو، یہ موقع دیے ہوئے ہیں، اللہ کو راضی کر دو۔ اللہ تنہائی میں ملتے ہیں، تنہا ہے تنہائی میں ملتے ہیں، اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ مصلی بچھا کر تنہائی میں، رات کو اپنے پروردگار کو راضی کرو کہ اللہ میں نے میرے والدین کو ستایا، میرے والدین کی نافرمانی کی، میں نے بڑوں کی بے ادبی کی، میں نے مسجد کی بے ادبی کی، میں نے مولویوں کا مذاق اڑایا، میں نے حق کہنے والوں کا مذاق اڑایا، اے اللہ رحیم اور کریم ہے، آپ ہمیں معاف فرما دیں۔ اللہ کو راضی کر لیا، ابھی اللہ راضی ہونے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب یہ جان نکل جائے گی اور جب قبر میں چلے جائیں گے، کوئی عمل کرنے کی توفیق ہمیں نہیں ملے گی۔ اللہ کے رسول نے خبر دی ہے کہ جب موت کا وقت قریب آتا ہے، بندہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اتنی مہلت دے دو کہ 2 رکعت نفل نماز پڑھ دو، مہلت نہیں ملے گی۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رمضان عبادت کا ابتدائی مہینہ، اشہر ذی القعدہ ذی الحج و شوال و محرم حج کا مہینہ، اور شعبان کا اختتام مہینہ۔ اور دوسری خوشخبری مشکات کی حدیث ہے، مشکات شریف کی حدیث ہے کہ وہ امت کیسے برباد و تباہ ہو سکتی ہے جس کے ابتدا میں ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کے درمیان میں مہدی ہے، اور جن کے آخر میں حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام۔ اللہ ہمیں اپنے پروردگار کو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا فرمائے، کیا اعلان ہے؟ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے نے کوئی غلط بات کہی ہو، کہنے والوں کو اللہ ہدایت نصیب فرما، سننے والوں کو اللہ بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جب تو نے رحم فرمایا ہے، رمضان کا رحمت والا عشرہ گزار کے مغفرت والے عشرے میں پہنچا دیا ہے، اے اللہ اپنے رحم و کرم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما دو۔ اے اللہ آپ مغفرت نہیں کریں گے تو ہم جائیں گے کہاں؟ کس سے مغفرت مانگیں گے؟ ہماروں کو آپ کے سوا کوئی دینے والا نہیں، آپ کے جیسا کوئی رحیم نہیں، اور آپ کے سوا ہم کسی سے مانگتے بھی نہیں۔ اے اللہ اپنا رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے کہ مغفرت کے عشرے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما۔ آنے والے عشرہ جہنم سے خلاصی کا ہے، ہمارے جو بھائی گزر چکے ہیں ان کی غلطیوں کو معاف فرماتے ہوئے جنت سے ان کو خلاصی نصیب فرما، اور اس زندگی میں ہمارے لیے جہنم سے خلاصی کے الفاظ لکھ دے۔ اے اللہ آپ بڑے رحیم اور کریم ہے، بے شک ہے اللہ ہم نے آپ کو آپ کے کلام کے ساتھ، آپ کے حکم کے ساتھ، آپ کے طریقے کے ساتھ، آپ کے نبی کی سنتوں کے ساتھ ہم نے ہمیشہ مذاق اڑایا، ہم نے اللہ ان کی کوئی وقت نہیں دی، لیکن اللہ آپ نے رحم فرمایا، پھر بھی ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا، رحمت کے عشرے میں رحمت جن پر ہو چکی تھی ان کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اے اللہ دوسرا عشرہ آیا ہے، رحمت کے مہینے کے اندر ان رحمت والوں کے ساتھ بیٹھ کر نماز پڑھے ہیں، دعائیں مانگی ہیں، اے اللہ محض اپنے رحم و کرم سے ہماری مغفرت فرما دے، اے اللہ جہنم سے ہماری خلاصی نصیب فرما دے،
اور اس کے بعد رمضان کے بعد بھی غیر رمضان میں بھی ہمیں رمضان جیسا عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جس طرح رمضان میں ہمیں یہ دھیان ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اے اللہ 11 مہینے میں بھی ہمیں اللہ ویسی توفیق نصیب فرما کہ آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اے اللہ ایک نگاہ کرم امت پہ ڈال دے، آپ کی خدائی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، امت کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ بہت امت اس وقت بے بس ہے، اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 1400 سال دور ہے، روحانیت میں بھی کمزور ہے، جسم میں بھی کمزور ہے، ایمان میں بھی کمزور ہے۔ اے اللہ اپنے نبی کی اس امت کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ ہمارے عقیدہ توحید کو مضبوط بنا دے، عقیدہ رسالت کو مضبوط بنا دے، عقیدہ معاد کو مضبوط بنا دے۔ اے اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھ، راحت والی زندگی، عافیت والی زندگی، ایمان والی زندگی، عمل صالح والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ جب وہ کٹھن موت کا وقت ہے، اللہ راحت والی موت، عافیت والی موت، ایمان والی موت، شہادت والی موت نصیب فرما۔ اے اللہ جب قبر میں اتارے جائیں، نکیرین کا صحیح جواب دینے کی توفیق نصیب فرما۔ ہماری قبر کی منزلوں کو آسان فرما، ہماری قبروں کو جنت کی کیاری بنا، جہنم کے گھڑے سے ہمارے قبر کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تو بڑا رحیم اور کریم ہے، اے اللہ تیری رحیمی اور کریمی مانند سمندر کے ہے، ہمارے گناہ اے اللہ خس کے برابر۔ اے اللہ بڑے سے بڑا گنہگار ہے، اللہ گناہ کرتے کرتے جب اس کی عمر ڈھلتی ہے 80-90 سال کا ہو جاتا ہے، اب اس سے وہ گناہ کرنے کی طاقت نہیں ہوتی، گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے لیکن ہمت نہیں ہوتی۔ اے اللہ کہیں نہ کہیں بڑے سے بڑا گنہگار گناہ کرتے کرتے ہار جاتا ہے، تھک جاتا ہے۔ اے اللہ آپ ایسے رحیم ہیں، آپ رحمت کرتے کرتے تھکنے والے نہیں ہیں۔ اے اللہ اپنے نبی کی امت پر ایک نگاہ کرم ڈال دے، رحمت ڈال دے۔ اے اللہ وہ رحمت کے عشرے میں ہم پر رحمت نازل فرما دیا۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے، ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ اپنے رحم و کرم سے ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما دے۔ اے اللہ جو ہمیں مولوی صاحب کہا جا رہا ہے، حافظ صاحب کہا جا رہا ہے، قاری صاحب کہا جا رہا ہے، اے اللہ در پردہ یہ ہماری تعریف نہیں ہے، تیری ستاری اور غفاری کی تعریف ہے۔ تو نے ہمارے عیبوں کو چھپایا ہوا ہے، تو لوگ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں، کوئی حافظ صاحب کہہ رہے ہیں، کوئی قاری صاحب کہہ رہے ہیں۔ اے اللہ جب اتنا رحم فرمایا، یہاں ستاری اور غفاری ہمارے ساتھ فرمائی، کل میدان محشر برپا ہوگا، ہمارے نبی شفاعت دے کے کھڑے ہوں گے۔ اے اللہ وہاں بھی ہمارے ساتھ ستاری اور غفاری کا معاملہ فرمانا، ہمارے نبی کے سامنے ہمیں رسوا ہونے سے بچا لینا، خلفائے راشدین کے سامنے ہمیں رسوا ہونے سے بچا لینا، صحابہ کے سامنے ہمیں رسوا ہونے سے بچا لینا، ہر شوہر کو اس کے بیوی کے سامنے رسوا ہونے سے بچا لینا، ہر باپ کو، ہر ماں باپ کو ان کی اولاد کے سامنے رسوا ہونے سے بچا لینا، ہر شیخ کو ان کے مریدین کے سامنے رسوا ہونے سے بچا لینا۔ اے اللہ وہاں بھی ستاری اور غفاری فرمانا، اور ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا، ہمارا نام اعمال داہنے ہاتھ میں نصیب فرمانا۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ تو راضی نہیں ہوگا ہم یہ زمین و آسمان چھوڑ کے کہاں جائیں گے؟ اے اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے۔ بے شک اے اللہ ہم بھول گئے تھے کہ ہمارا پروردگار ایسا ہے، انکا علیم بذات الصدور ہے۔ اے اللہ ہم بھول گئے تھے، اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر وہ یاد دہانی فرما دے، ہماری ان باتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اے اللہ یہ چھوٹی چھوٹی دعاؤں کو دنیا کے لیے امن، آخرت کے لیے نجات کے اسباب بنا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔